اب پی ٹی آئی کے خلاف ٹی ٹی پی کی طرح کا ایکشن لینے کا وقت آ گیا ہے۔ سہیل آفریدی کی نامزدگی مسترد ہو گئی ہے چونکہ ڈی ٹی آئی ایس پی آر نے ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے۔ پی ٹی آئی والوں کو پیغام دے دیا ہے کہ ریاست کا ساتھ دیں ورنہ ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں، لہٰذا اب عمران خان کا کھیل ختم ہونے کے قریب ہے۔ سنیں ذرا، یہ 4 نومبر 2024 کی بات ہے۔ جنرل عاصم منیر 27 نومبر 2027 تک آرمی چیف ہوں گے، پھر ایکسٹینشن دی جائے گی جو 27 نومبر 2032 تک ہوگی۔ اس دوران 2 عام انتخابات ہوں گے جن کے نتائج فارم 47 کے تحت جاری ہوں گے، ایک باری بلاول کو اور ایک باری مریم کو دی جائے گی۔ 7 برسوں میں اپنے ججز بھرتی کیے جائیں گے جو کئی سال کام آئیں گے۔ ہائی جیکر سے نفرت کرنے والے فوجی فارغ ہو جائیں گے اور فوج کا ڈی این اے بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ نئی سیاسی جماعت تیار کی جائے گی جو عمران خان جیسی باتیں کرے گی۔ اس دوران عمران خان 80 برس کے ہو جائیں گے اور لوگ خان کو بھول جائیں گے۔ یہ ہے جی پلان، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون کون سی بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ ایکسٹینشن کی بات ہوئی تھی، وہ اس نے لے لی، ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا لیکن 2030 تک اس نے ویکیپیڈیا پہ بھی لکھوا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ابھی سے یہ میسج دے دیا گیا ہے کہ ہم اگلے انتخابات بھی فارم 47 پہ کریں گے، تو یہ بھی بات درست ثابت ہو گئی کہ اگلے 2 انتخابات مینجڈ ہیں۔ تیسری چیز، اپنے ججز بھرتی کر لیے جائیں گے۔ وہ آپ نے دیکھا کہ ترمیم کے بعد اور 26ویں اور 27ویں کے بعد اور 26ویں ترمیم کے بعد جو 27ویں ہے، سارے ججز اپنے بھرتی کر لیے گئے ہیں اور سب کچھ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد فوج کا ڈی این اے تبدیل ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ فوج کے اندر اب کوئی بھی بندہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی پرو پاکستان بات کرے، اس کو پرو عاصم بات کرنی پڑے گی۔ یہ ماحول بھی بنا ہوا ہے اور بن گیا ہے۔ نئی سیاسی جماعت تیار کی جائے گی، وہ جو سریام ننگا پھر رہا ہے، آپ کو کچھ پتا چلا؟ یہ وہی پلان ہے جس کا 1 سال پہلے انکشاف کر دیا گیا تھا کہ ایک نئی سیاسی جماعت بنائے گی جو خاص طور پہ عمران خان جیسی باتیں کرے گی کہ ہاں نظام کو ٹھیک کرنا ہے، ہاں یہ بھی غلط ہے، ہاں وہ بھی غلط ہے، ہاں اسٹیبلشمنٹ کا کردار برا، اس طرح کی باتیں کریں گی۔ تو وہ جو سریام ننگا پھر رہا ہے وہ اس پلان میں فٹ ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات مسلسل کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کو بوڑھا کرنے کا ویٹ کر رہے ہیں جرنیل، کہ عمران خان اتنے بوڑھے ہو جائیں، اتنے ضعیف ہو جائیں۔ دیکھیں نا، 73 سال تو آلریڈی ایج ہو گئی ہے نا۔ ایک بندہ جیل کی سختیاں 3 سال سے برداشت کر رہا ہے، آلموسٹ 2.5 سال ہونے والے ہیں، تو اس ایج میں کتنا عرصہ اور بندہ سختی برداشت کرے گا؟ آئسولیشن ہے، گندا کھانا ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، یعنی آپ کو ایکسرسائز تک کرنے کی اجازت نہ ملے، آپ کو کسی سے ملنے کی اجازت نہ ملے۔ اس عمر میں ویسے بھی آپ کو زیادہ ہیومن انٹریکشن چاہیے ہوتا ہے، دماغ آپ کا سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کی لوگوں سے بات نہ ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو جرنیل استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بڑی پیشن گوئی جو ہے وہ اچھی ثابت ہوئی ہے جو پلان تھا، اور اس پر شاید صابر شاکر صاحب نے آج کوئی ویڈیو بھی کی ہے، تو میں نے تو نہیں وہ دیکھی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو شاید یہ بات مل جائے گی۔ اچھا، صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ والوں سے میڈیا پوچھتا ہے بھائی کیوں ملاقات نہیں کرنے دے رہے عمران خان سے، وہ آگے سے کہتے ہیں جی وہ سیاسی باتیں کرتے ہیں۔ اور بھائی وہ سیاسی باتیں نہیں کریں گے تو آلو چھولے بیچنے کی بات کریں گے؟ یا تو ہونا ان کی کوئی شوگر مل ہو تو وہ کہیں جی ہاں میری شوگر مل بتاؤ کتنا منافع کمایا ہے، یا تو ان کی کوئی ٹیکسٹائل مل ہو وہ بتائیں جی ہاں کتنی ایکسپورٹ ہوئی ہے، یا تو ان کے لنڈن میں محل ہوں تو وہ پوچھیں ہاں بھائی رینوویشن کروائی تھی کیسی ہوئی ہے۔ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ عمران خان کا اوڑھنا بچھونا، زندگی، ہر چیز ان کی سیاست ہے۔ عمران خان تو کرکٹ کا سوال پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے یار میں اب ایک ڈیفرنٹ بال گیم میں ہوں، کرکٹ کے اوپر میری اتنی توجہ نہیں ہے۔ وہ بندہ جو کرکٹ کا سب سے بڑا آل راؤنڈر مانا جاتا ہے، کرکٹ کا ورلڈ 11 کا ہمیشہ کپتان بنایا جاتا ہے، وہ شخص کہتا ہے میرا کرکٹ میں اب انٹرسٹ نہیں ہے، میرا انٹرسٹ اب پاکستان کو ٹھیک کرنے میں ہے۔ یعنی اس بندے کا مقصد زندگی کا یہ ہے، اور آپ کہہ لیجیے وہ سیاست پہ بات نہ کرے۔ ملک کا سب سے مقبول لیڈر، سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیاست پہ بات نہ کرے؟ تو جرنیلوں کی یہ جو چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں نا یار کہ ہمیں بس خاموشی مل جائے، یہ چاہتے ہیں موت کا سا سکوت ہو جائے اس ملک میں۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ کیا ہے کہ ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، تو ہم کوئی گل تو نہیں ہے نا بھائی، ہم کیسے خاموش ہیں؟ ہم جیتے جاگتے انسان ہیں۔ تو جرنیل جو ہم سے خاموشی کا مطالبہ کر رہے ہیں، غلامی کا مطالبہ کر رہے ہیں، دیکھیں نا یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ایبسلوٹ غلامی کرو۔ اچھا، جرنیلوں کی کچھ لڑائیوں کی بھی نا خبریں آ رہی ہیں، آپ کو پتا ہے، اور ایک خبر آپ کو پتا ہے ڈاکٹر شہباز گل اور اس کے بعد بیرسٹر شہزاد اکبر نے اس پہ ایکسپینڈ کیا ہے کہ کیسے کسی افسر کے چھاپا اس کو لے گئے، اس نے کٹے کھول کے رکھ دیے کہ یہ فائلیں ہیں بھائی، وہ بھی میرے سے حصہ لے رہا ہے، وہ بھی حصہ لے رہا ہے، وہ بھی حصہ لے رہا ہے، میں تو سب کا نام بتا دوں گا۔
اب وہ مخمسے میں پھنسے ہوئے ہیں, بڑے صاحب تک فائل پہنچ گئی ہے کہ اب کیا کرنا ہے بھائی, وہ بھی آ رہا ہے بیچ میں, وہ بھی آ رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ اب بڑے پرابلمز ہیں. میں آگے سے یہ کہتا ہوں کہ جرنیلوں کی جتنی بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں بالکل توجہ نہ دیں اس طرف. کیوں؟ جرنیل آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیں نا, لڑائیاں اتنی ہو جائیں, ایسے تو نہیں ہوگا نا, میں کہہ رہا ہوں آپ کو ایکسٹریم قتل بھی کر دینا, لیکن ایک چیز پر ان کا اتفاق ہے, وہ یہ ہے کہ جرنیل حکمران ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں. ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے, وہ آپس میں بے شک لڑتے نہیں, ہمیں کیا فرق پڑے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں جس فیکٹری سے یہ بن کے جرنیل آتے ہیں نا, وہ فیکٹری خراب ہے, وہ ڈیفیکٹیو مال بناتی ہے وہ فیکٹری. تو جو بھی جرنیل بن جاتا ہے اس کا ڈی این اے تبدیل ہو جاتا ہے. جب ڈی این اے تبدیل ہو, وہ فیکٹری ایسی ہے آپ کا ڈی این اے بدل دیتی ہے. اچھا خاصا سلجھا ہوا بندہ جاتا ہے اس فیکٹری میں اور عجیب و غریب سا بٹ بن کے نکل کے آتا ہے وہاں سے, پھر اس کو صرف ایک ٹنل ویژن نظر آتا ہے کہ میں نے طاقت طاقت طاقت, مال پلاٹ, طاقت طاقت طاقت, بس یہ ان کا ہوتا ہے سارا. تسبیح کی طرح وہ طاقت طاقت بولتے ہیں. حکمرانی, غلامی, سویلینز کو اپنے سے کمتر سمجھنا, نیچے دیکھنا, پاؤں کا انہیں گرد سمجھنا, یہ ہے پاکستان کی حقیقت. تو ایسے میں اکثر خونی لبرلز کو میں دیکھتا ہوں, یار عمران خان کو نا ہم سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ عمران خان نا فوج سے زیادہ بڑا فاشسٹ ہے. فوج تو چلیں گالیاں تو نہیں دیتی نا ہمیں. یار ویسے ان خونی باتیں سنو یار, کوئی ایک چیز بتا دیں, کوئی ایک چیز جو عمران خان نے کی ہو جو فاشزم ہو, ایک چیز, سوائے ایک بات بتاتے ہیں کہ عمران خان نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا میں نواز شریف کا اے سی اتار دوں گا, وچ مینس کہ عمران خان کے دور میں نواز شریف کو اے سی والی جیل ملی ہوئی تھی اور عمران خان نے اتارا بھی نہیں ایسی, صرف بیان دیا. ایک جلسے میں انسان کوئی بھی بات کر سکتا ہے, یہ اس کو فاشزم کہتے ہیں. یہاں پہ خون کی ندیاں بہا دی گئیں, 26 نومبر کو قتل کر کے لاشیں غائب کر دی گئیں, لیکن کہتے ہیں جی عمران خان سے جو ہے نا وہ زیادہ بڑا فاشسٹ. تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں, اور ساتھ ایک اور بات کرتے ہیں کہ عمران خان اور اس کے فالوور, یہ کلٹ فالوئنگ ہے عمران خان کی, فین کلب ہے, کلٹ فالوئنگ ہے. میں بتانا چاہتا ہوں خونی لبرلز کو کہ آپ کا اصل چہرہ تو ہمیں پتا ہے, میں آپ کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے رہا, مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو جمہوریت نہیں چاہیے اس ملک میں. آئی نو کہ آپ کن کا کھاتے ہیں, کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, آئی نو ایگزیکٹلی. میں صرف یہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان اینڈ ہز فالوورز آر ناٹ کلٹ, بٹ they are the last hope for democracy in پاکستان. اگر پاکستان نے کبھی بھی جمہوریت دیکھنی ہے, کبھی بھی رول آف لا دیکھنا ہے, کبھی بھی انسانی حقوق یہاں ہوں گے, کبھی بھی یہاں انصاف ہوگا, تو یہ جو عمران خان اور اس کے فالوورز ہیں ان کا جیتنا ضروری ہے. خدا نہ خواستہ سب ہار گئے تو پاکستان ہار جائے گا. کمپنی کی جیت پاکستان کی ہار ہوگی, اور عمران خان یا اس کے جو نظریاتی فالوورز ہیں ان کی جیت پاکستان کی جیت ہوگی, اور ان کی ہار پاکستان کی ہار ہوگی. پاکستان کا ایک فیڈریشن رہنا ناممکن ہو جائے گا ایسی صورتحال میں جس رستے پر یہ جرنیل ہمیں چلا رہے ہیں. ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ دکھی دل کے ساتھ کرتے ہیں, ایسے نہیں ہے کہ بس اوپر اوپر سے مار دی باتیں. یہ باتیں اگر کوئی سمجھے اور پاکستان سے کسی کو محبت ہو تو وہ سوچے گا, لیکن ظاہر ہے کہ ہم یہ جرنیلوں سے تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ انہیں پاکستان سے محبت ہوگی. آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کرنا چاہتے تھے آپ نے اس سے زیادہ کیا, آپ نے اس سے زیادہ ان کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی, لیکن وہ آدمی آپ اس کو نہیں توڑ سکے. اب مان جائیں اس بات کو کہ وہ آدمی آپ اس سے سرنڈر نہیں کروا سکے. وہ جنرل نیازی جو 1971 میں انڈیا کے سامنے سرنڈر کر گئے تھے, ٹھیک ہے, اور 93,000 ہمارے فورسز اور سویلین لوگ اریسٹ ہو گئے تھے, وہ 3 سال جیلوں میں رہے, ٹھیک ہے. عمران خان نیازی صاحب کو یہ عمران خان نہیں بولتے, یہ عمران نیازی بولتے ہیں, حالانکہ نیازی بہت بڑی قوم ہے, بہت بڑے بڑے لوگ, ان میں بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں, بڑے شاندار قسم کے لوگ ہیں, لیکن یہ اس لیے ان کو بولتے ہیں, ایک طرف وہ 1971 کو یہ وہ کرتے ہیں ادھر چھپانے کے لیے, دوسری طرف ان کو اس لیے بولتے ہیں کہ شاید اس سے تھوڑا سا کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کی مطلب الٹ ڈاؤن ہو جائیں. دیکھیے وہ آپ عمران بولیں ان کو, عمران خان بولیں ان کو, عمران نیازی بولے ان کو, عمران یوسف زئی بولے ان کو, عمران چانڈیو بولے ان کو, کچھ بھی آپ بول لیں, لیکن بات ساری یہ کہ وہ آدمی اس نے سٹینڈ جو لیا ہے اور وہ کڑا ہے آپ کے سامنے, یہ بات ماننی پڑے گی. اور یہ میں کہتا ہوں کہ شاید ان کے جو دشمن ہیں وہ بھی اس بات پہ ماننے پہ مجبور ہے کہ یار اس آدمی نے جو ریزسٹ کیا وہ ریزسٹ کر رہا ہے,
وہ مڑ نہیں رہا, وہ جھک نہیں رہا, وہ لیٹ نہیں رہا, وہ چیخ نہیں رہا, وہ رو نہیں رہا, اور وہ یہ نہیں کہتا کہ یار مجھے بس ادھر سے نکالو, کچھ بھی کر لو لیکن مجھے ادھر سے نکالو. ایسا کچھ نہیں کہتے.